معزز دوستوں، امیجن کیجئے آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک عام فلائٹ میں بیٹھے ہیں۔ اچانک دو مرد اور ایک عورت کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں گرنیڈز اور آٹو پسٹلز ہیں۔ وہ چلاتے ہیں، یہ پلین اب ہمارے قبضے میں ہے۔ آپ کو دشمن ملک کے ایک ایسے ایئرپورٹ پر لے جایا جاتا ہے جہاں کا ڈکٹیٹر ان آئی جیکر کے ساتھ ہے۔ آپ کو ایک پرانی ٹرمینل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں گرمی، ڈر، موت کا ماحول ہے۔ آئی جیکرز ہر گھنٹے بعد آ کر کہتے ہیں اگر تمہاری حکومت نے ہماری بات نہ مانی تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے۔ آپ کی سرکار کے پاس دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن پھر اندھیری رات میں دشمن کے ریڈارز کے آنکھوں میں دھول جھونک کر آسمان سے کچھ ایسے جانباز اترتے ہیں جو 53 منٹ کے اندر پوری دنیا کی ہسٹری بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی کسی فلم کی نہیں بلکہ ہسٹری کے سب سے ڈیرنگ اور امپاسبل ریسکیو مشن ہے۔ معزز دوستوں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 27 جون 1976 کو۔ ایئر فرانس کی فلائٹ 139 تل اویو سے پیرس کے لیے اڑان بھرتی ہے۔ راستے میں یہ پلین ایتھنز میں رکتا ہے اور یہاں پر سب سے بڑی چوک ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ کی سیکورٹی کی لاپرواہی کی وجہ سے 4 ہائی جیکرز اسلحہ کے ساتھ پلین میں بورڈ کر لیتے ہیں۔ ان میں 2 جرمن ہائی جیکرز تھے اور 2 فلسطینین فائٹرز۔ اڑان بھرنے کے کچھ ہی منٹس بعد پلین پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ ہائی جیکرز پائلٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ پلین کا رخ لیبیا کی طرف کیا جائے، جہاں فیول بھروانے کے بعد وہ پلین کو سیدھا ایسٹ افریقہ کے ملک اگانڈا لے کے جاتے ہیں، انتبے ایئرپورٹ پر، کیونکہ اگانڈا کا جانا پہچانا بدنام ڈکٹیٹر ایدی امین نے آئی جیکرز کا پرانا یار تھا۔ اس نے ایئرپورٹ پر آئی جیکرز کا استقبال کیا اور انہیں پوری سیکورٹی دی۔ معزز دوستو، انتبے ایئرپورٹ کے ایک پرانے ایبنڈنڈ ٹرمینل میں سبھی 248 پیسنجرز کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگلے ہی دن آئی جیکرز ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو دنیا کو ورلڈ وار 2 کی یاد دلاتا ہے۔ وہ سبھی پیسنجرز کے پاسپورٹس چیک کرتے ہیں۔ جو لوگ اسرائیلی یا جوش ہوتے ہیں انہیں الگ کر دیا جاتا ہے اور باقی سبھی نیشنلٹیز کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایئر فرانس کے پائلٹ اور کیبن کرو کو بھی جانے کی اجازت ملتی ہے، لیکن پائلٹ مائیکل پوکو جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے پیسنجرز کو دشمن کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اب ٹرمینل کے اس گندے کمرے میں 106 معصوم لوگ بچے تھے۔ آئی جیکرز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسرائیل اور دوسرے ملک کی جیلز میں بند ان کے 53 ساتھیوں کو رہا کیا جائے۔ ڈیڈ لائن دی جاتی ہے 1 جولائی۔ اگر ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو ہر گھنٹے ایک ہوسٹیج کو لائیو کیمرے پر گولی مار دی جائے گی۔ دوستوں، اسرائیل کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ آئی جیکر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں جو اسرائیل کی پالیسی کے خلاف تھا، یا پھر ایک ایسا ریسکیو مشن کرے جو ملٹری سائنس کے مطابق سوسائڈ کے برابر تھا۔ انتبے اسرائیل سے 4000 کلومیٹر دور تھا۔ اسرائیلی ایئر فورس کے پاس جو C-130 ہرکولس پلینز تھے وہ ایک ہی دفعہ میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے، انہیں فیول چاہیے تھا، اور سب سے بڑا مسئلہ راستے میں جتنے بھی افریقن ملک تھے وہ سب دشمن تھے اور ان کا ریڈارز ایکٹیو تھے۔ معزز دوستوں، لیکن اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک ایسی کامیابی حاصل کی جس نے سب پلٹ دیا۔ کچھ سال پہلے ایک اسرائیلی کنسٹرکشن کمپنی نے ہی انتبے ایئرپورٹ کا پرانا ٹرمینل بنایا تھا۔ انہوں نے راتوں رات اس ٹرمینل کا ایک ایگزیکٹ ڈپلیکیٹ ماڈل تیار کیا۔ کمانڈوز نے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے نشانہ لگانے اور کمروں میں گھسنے کی ہزاروں بار پریکٹس کی۔ دشمن کو دھوکہ دینے کا ماسٹر اسٹروک انہوں نے ڈھونڈ کر بالکل ویسے ہی بلیک مرسیڈیز کار ڈھونڈی جیسے اگانڈا کا ڈکٹیٹر ایدی امین چلاتا ہے، اور اسے پلین کے اندر لوڈ کر دیا تاکہ لینڈنگ کے وقت گارڈ سمجھیں کہ ان کا اپنا باس آیا ہے۔ 3 جولائی کی رات اسرائیل کے 4 بڑے ٹرانسپورٹ پلینز بنا کسی لائٹ کے بالکل سمندر کے سطح سے کچھ فیٹ اوپر اڑتے ہوئے انتبے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں، بنا دشمن کے ریڈار پر آئے۔ پلین کا پچھلا ریمپ کھلتا ہے اور وہی بلیک مرسیڈیز باہر نکلتا ہے جن کے پیچھے لینڈ روورز میں کمانڈوز ہوتے ہیں۔ اگانڈا کے گارڈز پہلے ہی سلوٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جہاں تک انہیں شک ہوتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسرائیلی کمانڈوز گاڑیوں سے کودتے ہیں اور سیدھا اس ٹرمینل کے ہال کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ میگا فون پر چلاتے ہیں زمین پر لیٹ جاؤ، ہم اسرائیلی ملٹری ہیں۔ ہائی جیکرز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگلے کچھ منٹس میں ایسی فائرنگ ہوتی ہے جسے دیکھ کر اگانڈا کی آرمی کے ہوش اڑ گئے۔ سارے کے سارے 7 ہائی جیکرز وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اگانڈا کے 45 سولجرز مارے گئے اور دشمن کے 11 مگ فائٹر جیٹس کو رن وے پر ہی بوم سے تباہ کر دیا گیا تاکہ کوئی ان کا پیچھا نہ کر سکے۔ معزز دوستوں، صرف 53 منٹ کے اندر پورا آپریشن ختم ہوا۔ 102 ہوسٹیجز کو زندہ بچا کر پلین میں لوڈ کیا گیا اور پلین ہوا میں اڑ گیا۔ واپسی پر انہوں نے کینیا میں چپکے سے پلین میں فیول بھروایا اور سائبر صبح
جب یہ پلین تل ابیب لینڈ ہوئی تو پورے اسرائیل خوشی سے رو رہا تھا۔ معزز دوستوں، اس پورے آپریشن میں اسرائیل کا صرف ایک کمانڈو مارا گیا۔ وہ تھے ان کے ٹیم لیڈر یوناتان نیتن یاہو، جو بعد میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بننے والے بنجامن نیتن یاہو کے بڑے بھائی تھے۔ آپریشن انتبے نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اگر حوصلہ اور دماغ ہو تو دشمن کے گھر میں گھس کر بھی اپنے لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ مشن ہمیشہ کے لیے ملٹری ہسٹری میں ہمر ہو گیا۔ معزز دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے انٹولڈ تھرلز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔